بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہماری شرح سے بھی قریب ہے اور ہمارے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ ہمیں ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی اور ان کے مطابق جزا و سزا یقینی امر ہے۔ جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے تو وہ فطری طور پر نیک اعمال کی طرف راغب ہوگا اور برے اعمال و افکار سے متنفر ہوگا۔ نتیجتاً اس کے اخلاق بہترین انداز میں سنورتے جائیں گے۔ قرآن کریم میں عقیدہ آخرت کو اخلاق کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے اور خاص طور پر باور کرایا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 ترجمہ: اس دن سے ڈرتے رہو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آخرت کی زندگی محض ایک فلسفیانہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننے سے انسان کی عملی زندگی میں ایک نمایاں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کی ہر حرکت اور عمل قلم بند کیا جا رہا ہے اور ان اعمال کی جزا و سزا یقینی ہے، سو وہ خود کو ایک ذمہ دار اور جواب دہ ہستی سمجھ کر اپنے اعمال و افعال کا تجزیہ کرتا رہتا ہے اور اپنے اعمال کی دینی اور دنیاوی نتائج کو پیش نظر رکھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی بدولت شجاعت و بہادری کا جذبہ بڑی تیزی سے پروان چڑھتا ہے۔ مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ خدا کی راہ میں جان دینے سے شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ شہادت پانے والا انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ اسے دائمی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام مسلمانوں کی شجاعت و بہادری کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 ترجمہ: جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ صبر و تحمل۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اس سے مراد عزم و ارادے کی پختگی اور خواہشات نفس کو ضبط کرنے کے ہیں۔ تحمل سے مراد اٹھانے اور برداشت کرنے کے ہیں، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی غلطی اور بھڑکانے والی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگے رہنا۔ انسان میں صبر و تحمل کا مادہ ہو تو وہ سچائی کی راہ پر چلتا رہتا ہے، چاہے راہ میں اسے کتنی ہی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ نیک کاموں کے لیے تکالیف برداشت کرتا رہتا ہے اور تکلیف دہ حالات میں بھی سچائی پر جمع رہتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس پر کوئی بے جا زیادتی بھی ہو جائے تو وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا تو خداوند کریم ضرور مجھے صبر کا پھل عطا فرمائے گا اور دشمنوں کو ان کے ظلم کی سزا۔ قرآن حکیم نے صبر کا بدلہ دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا، سورۃ الزمر آیت نمبر 10 ترجمہ: جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 ترجمہ: اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک اور جگہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ابھارنے کے لیے یوں فرمایا گیا، ترجمہ: جو کچھ تم خیرات کرو گے اس کا پورا اجر تم کو ملے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہ ہوگا۔ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا اپنا مال ہی وہی ہے جو وہ اپنے استعمال میں لے آیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذریعہ آخرت بنا لیا۔ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے اور اخروی زندگی کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر فکر و عمل کے لیے جواب دہ ہوگا، اس لیے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ذمہ داری اور مستعدی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کی بدولت قلب و ذہن پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی انسانی ضمیر زندہ رہتا ہے اور انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کے نتائج ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 ترجمہ: اور خواہ تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے حساب کرے گا۔